نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے شرابی کے بارے میں ذکر کیا جائے گا جس نے صرف اللہ کے نام کی تعظیم کی اور اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتی ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کی دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنچا۔ اس لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گناہ گار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے، جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں، ہم گناہ گار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہرہ نہ ہوں گے؟ نیز ان جملہ اللہ والوں، نبیوں اور رسولوں کے بھی جو سردار ہیں، یعنی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعظیم و تکریم اللہ کو کس قدر محبوب و پسندیدہ ہوگی۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کی تعظیم بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ حضرت بشر حافی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو عزت پائی، تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لیں، تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے، تو ہم اگر جہاں ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہاں عطر و گلاب چھڑکیں تو کیوں پاک نہ ہوں گے۔